اس وقت ریاست کے دو اہم ستونوں عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تعلقات کسی تشریح کے محتاج نہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ میں 2 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے۔ آرٹیکل 175(a)(3) میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جسٹس ہی چیف جسٹس بنے گا، مگر اس کے باوجود ملک بھر کے بہت سے سیاسی، صحافتی و آئینی حلقوں میں اس بارے میں بھی مختلف طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ تاہم اب حکومت کی طرف سے جو حتمی بات سامنے آ رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کی ہے۔ حکومتی MNA دانیال چودھری کی طرف سے متعلقہ ترمیمی بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے، جس میں ججز کی تعداد 17 سے 23 کرنے کی بات کی گئی ہے۔ حکومت کو اس مقصد کے لیے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، اس کے لیے 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے، جس کے لیے سادہ اکثریت ہی درکار ہے۔ دوسری طرف بظاہر عدلیہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پاکستان میں ججز کے عہدے اور میعاد کو لے کر قانون سازی اور ترامیم کی نظیریں بھی موجود ہیں۔ آئین میں کی گئی 6 اور 19ویں ترمیم اس کی مثالیں ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ ہی ججز کی تعداد میں اضافے کا بھرپور اختیار رکھتی ہے۔ حکومتی موقف میں دم بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں بڑھتے بیک لاگ کے باعث ججز کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ خود سپریم کورٹ کی رپورٹ کے مطابق 31 دسمبر 2023 تک سپریم کورٹ میں 55,971 کیسز کا بیک لاگ موجود تھا، اور اگر ابھی کی بات کی جائے تو قریباً اسے 59,000 سے زیادہ کہا جا رہا ہے۔ مگر ان حقائق کے باوجود کیا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے یہ مناسب وقت ہے؟ ایک ایسے وقت میں جب وزراء کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہوں کہ کئی ججز آئین ری رائٹ کر رہے ہیں، کئی عدالتی فیصلوں پر حکومتی تنقید سب کے سامنے ہے۔ 12 جولائی کا اکثریتی فیصلہ اس کی ایک مثال ہے۔ ایسے میں ججز کی تعداد میں اضافے کے قانون پر سوالات کھڑے ہونا واجب نہیں؟ کیا سپریم کورٹ میں ایک طرح کا توازن لانے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ ہماری انتظامیہ کی سوچ کیا اب بھی یہی ہے کہ اعلیٰ ترین آئینی اور ریاستی اداروں میں اپنے بندے کی ہی تعیناتی ہونی چاہیے؟ ماضی میں اس سوچ کے نتائج کیا نکلے؟ اعلیٰ ترین ریاستی اداروں میں اپنا بندہ لگانے کے نتائج ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ PTI دور میں اعلیٰ ترین آئینی ادارے میں بھی اپنے بندے لگانے کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا حکومت کو ججز کی تعداد میں اضافے کی قانون سازی فوری طور پر کرنے کے بجائے مناسب وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ اسی معاملے پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، افتخار احمد، زیغم خان اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سپریم کورٹ میں ججز کے اضافے کا بل، پارلیمان کا اختیار، چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ میں 2 ماہ، کیا قانون سازی کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کیا گیا؟ زیغم صاحب۔ دیکھیے، ہمارے ہاں پریس کلب کے جب انتخاب ہونے ہوتے ہیں، جو تگڑا گروپ ہوتا ہے وہ فوری جلدی کتنے صحافیوں کو، نیم صحافیوں کو، غیر صحافیوں کو پریس کلب کا ممبر بنا دیتا ہے تاکہ الیکشن جیتے جا سکے۔ وکیلوں کی باڈیز میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کیا یہی کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ کیا آپ کا کوئی کیس پھنسا ہوا ہے تو آپ قانون میں ترامیم کر کے سپریم کورٹ کے ججز ہی بڑھا دیں؟ اچھی بات ہے، ججز بڑھانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا جو اس وقت مقصد ہے وہ جوڈیشل ریفارم ہے، وہ بیک لاگ ہے؟ آپ کو پتہ ہے ضلع کے لیول پہ کتنا بڑا بیک لاگ ہے؟ آپ نے کبھی حکومت کے منہ سے کوئی جوڈیشل ریفارم کا ایک لفظ بھی آپ نے سنا؟ پاکستان کی پوری معیشت پھنسی ہوئی ہے آپ کی سول لاز اور سول کورٹ کی وجہ سے۔ بار بار وعدے کیے جاتے ہیں، آپ سے کوئی فراڈ کر لے، آپ سے کوئی بزنس ڈسپیوٹ ہو جائے، آپ کی زندگی گزر جائے گی عدالت میں، وہ طے نہیں ہوگا۔ نہ ہائی لیول پہ ہم نے سنا ان کے پاس سے کہ کسی طرح کی جوڈیشل ریفارم چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اب اچانک ان کو خیال آ گیا کہ ہم ججز کی تعداد کر دیں 17 سے 23۔ اچھی بات ہے جی، آپ کا اختیار ہے، آپ کر دیں، اور مسئلہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ججوں کی اکثریت جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی۔ اور ایک فوری کیس بھی ہے۔ فوری کیس یہ ہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے PTI کو ریزروڈ سیٹس دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کا صاحب لوگوں کا موڈ ہی نہیں ہے، اس میں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے، اور ریویو کی پٹیشن دی ہوئی ہے۔ تو اگر نئے ججز آ جائیں، 23 آ جائیں، فل بینچ بن جائے تو شاید یہ معاملہ ان کے حق میں چلا جائے، کم از کم ان کی امید یہی ہے۔ اب دیکھیں جو چیزیں ہیں، یہ ایک قانون ہے اور یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے۔ مائنڈ یو، پاکستان میں پرائیویٹ ممبر بل کا قانون بننا ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے۔
پاکستان میں حکومتی بل ہی پاس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 7 ایسے بل آ رہے ہیں جن کو حکومت سپورٹ کرنے جا رہی ہے، اور ان 7 میں کہا جا رہا ہے کہ 5 ایسے بل ہیں جو آئینی ترمیم کے بل ہیں۔ اب کورٹ کی حد تک ایک تو آپ نے تعداد کا بتایا، ایک بل جس کا ذکر آ رہا ہے وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ اس بل کے ذریعے 2003 کا جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو غیر مؤثر کیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ عدالت کی حکم عدولی کی جائے۔ عدالت نے کوئی حکم دیا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو عدالت کے پاس واحد جو طاقت ہے کر لیتے ہیں۔ وزیر قانون نے آج ہی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ توہین عدالت ایکٹ ختم کرنے کے انفرادی بل کی حمایت نہیں کریں گے، یہ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے آج ہی گفتگو میں کہا ہے۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر اس کو کر لیتے تو بہت بڑی کھلواڑ ہوتی، پورا آپ کا سسٹم بیٹھ جاتا۔ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوہری شہریت کا جو قانون ہے اس کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے، یا دوسرے آئینی جو بل ہیں ان کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے؟ کیونکہ خبریں تو آ رہی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جب یہ آتے ہیں فلور پر تو اس وقت حکومتی رویہ کیا ہوتا ہے، کس کو سپورٹ کرتے ہیں کس کو نہیں سپورٹ کرتے۔ ایک کا اندیا انہوں نے واضح طور پر دے دیا ہے کہ اس کو سپورٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ تعداد کو بڑھانے کے لیے۔ قدم اچھا ہے، نیت اچھی نہیں ہے۔ قدم اچھا ہے، نیت اچھی نہیں ہے۔ حماد صاحب، سپریم کورٹ میں ججز کے اضافے کا بل ٹھیک ہے، حکومت کا اختیار ہے، لیکن انتظامیہ اور سپریم کورٹ کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے ہمیں اختلافات دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ میں بیلنس قائم کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو رائٹ ٹائمنگز ہیں؟ تین چار باتیں ہیں اس میں، سب پہ چھوٹی چھوٹی بات کریں گے۔ جی، جیسے آپ نے کہہ دیا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بالکل واضح ہے، قانونی پوزیشن بالکل واضح ہے، حکومت جج بنا سکتی، مطلب حکومت نہیں، پارلیمنٹ ججز طے کر سکتی ہے، اس کا نمبر آف ججز طے کر سکتی ہے، تو اس سب میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ سیدھی باتیں۔ اچھا، یہ وقت مناسب ہے، انتہائی مناسب، یعنی ہم کس طرح طے کریں کہ یہ مناسب وقت ہے اور یہ غیر مناسب وقت ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو رہی ہے ان کی ٹینیور کو 5 سال کی ٹینیور تو نہیں ہے، یا وہ ڈکٹیٹرز کی جیسے 10 سال کی ٹینیور ہوتی ہے جو خود ہی وہ طے کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے۔ یہ تو 1 سال کی ٹوٹل ٹینیور ہے، اور اس میں وہ ایک دن جو ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اب تک جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ میں آپ کو گنواؤں 2-4 اگر آپ کو میں صرف بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ جج کر کیا رہا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کی پاورز ڈائلیوٹ کی ہیں، انہوں نے بانٹ دی ہے وہ طاقت۔ اب یہ ماسٹر آف روسٹر ایک آدمی بیٹھ کر یہ فیصلے نہیں کرتا ہے، اب یہ خود بینچ بن جائیں گے، اس طرح کے اپنی مرضی کے بینچ بن جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ مطلب سینئر لوگ ساتھ بیٹھ کر سارے یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کا انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، ایک طریقہ کار وضع کیا ہے۔